ہمارے ساتھ موجود ہیں حال ہی میں منتخب ہونے الپائن کلب کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ عرفان ارشد صاحب. سر بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ آپ ابھی اس الپائن کلب کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے ہیں، تو کیا آپ کے گولز ہیں، کس طرح سے آپ فیڈریشن کو دیکھ رہے ہیں؟ ایز پریزیڈنٹ ابھی ایسوسیٹ ہوا ہوں، لیکن آئی واز ممبر since 1993. Okay. So it's more than 32-33 years that I was member of Alpine Club of Pakistan. اور اس عرصے میں نے بہت سے پہاڑوں پہ گیا ہوں. کچھ کو سمٹ کیا ہے، چھوٹے پہاڑوں کو، لیکن K2، ناگا پربت، براڈ پیک، گیشرپون 1-2، ان سب پہاڑوں پہ میں بیس کیمپ پہ، کیمپ 1 تک، کیمپ 2 تک، مختلف لیول تک گیا ہوں. سر ماؤنٹینئر یا الپائن کلب تھوڑی سی ایک پاپولر یہ پاکستان میں نہیں ہے ایز اے اسپورٹ. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس کو پروموٹ جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت اور بلند ترین پہاڑوں سے نوازا ہے، اور دنیا کے 100 بلند ترین پہاڑوں میں سے 62 ہمارے پاس ہیں، اور 7,000 میٹر سے بلند 184 پہاڑ ہمارے پاس ہیں. 8,000 میٹرز کی کیٹیگری میں آ جائیں تو ٹوٹل 14 پہاڑ ہیں 8,000 میٹر سے اوپر، جن میں سے 5 پاکستان میں ہیں، اور جن میں سے ہمارا فخر K2 دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ. دنیا کی 3 خوبصورت اور بڑی جو ماؤنٹن رینجز ہیں، ہمالیہ، K2، ہندو کش، وہ ہمارے پاس ہے. تو اس سب کے باوجود اگر یہ سپورٹ اور یہ کلائمبنگ ہمارے پاس اتنی پاپولر نہیں ہوئی تو اس میں ہم سب کا قصور ہے. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جب بچے انڈور ایکٹیویٹیز اور گیمز میں اور کمٹمنٹس میں مصروف ہو گئے ہیں، اسکرینس کے ساتھ بیزی ہو گئے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں انکریج کریں، ان کو اسپورٹ پہ لے کے جائیں، ان کو کلائمبنگ میں لے کے جائیں، ان کو ایڈونچر پہ لگائیں. دس از واٹ از دی لانگ ٹرم ویو آف الپائن کلب. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہمارے اسپورٹ ایز اے اسپورٹ، ایڈونچر اسپورٹ یہ پاپولر ہوتا ہے، تو ماؤنٹین ٹورزم بھی جو ہے ہمارے لیے ایک بڑا سبجیکٹ ہے جس کو ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پوٹینشیل ہمارا بلینز آف ڈالرز میں ہے، بٹ ایٹ دیٹ مومنٹ ہم $100 ملین سے بھی کم ہے ہماری ماؤنٹین ٹورزم. اوکے، آپ نے کہا کہ یہ $1 بلین جو ہے اس میں ریکوائرمنٹ ہے، تو دیٹ مینس کہ سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان اسپورٹس بورڈ اور حکومت پاکستان کی جانب سے کیا سپورٹ مل رہی ہے اور کیا ملنی چاہیے؟ اس میں ایکچولی ایز اے اسپورٹ فیڈریشن تو پاکستان اسپورٹ بورڈ اور منسٹری آف انٹر پروفیشنل کوآرڈینیشن کی طرف سے ہمارے پاس اسپورٹ، جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے ہمیں اسپورٹ اویلیبل ہے، اور جو ہم نئے انیشیٹو لینا چاہ رہے ہیں ان میں ہمیں مدد مل رہی ہے. بٹ ان دی لانگر رن آف کورس ہمیشہ گورنمنٹس کی جب اسپورٹ اویلیبل ہوتی ہے تو ادارے ترقی کرتے ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے ادارے کو آگے لے جانے کے لیے، کیونکہ ہمارا ادارہ اگر ماؤنٹنیئرنگ پروموٹ ہوتی ہے تو ماؤنٹین ٹورزم امپروو ہوتی ہے. ماؤنٹین ٹورزم امپروو ہوگی تو ہمارے فارن ایکسچینج میں میجر کنٹریبیوشن ہم کر سکتے ہیں تھرو ماؤنٹین ٹورزم. ماؤنٹینئرس کو پریپیئر کرنا، نوجوان نسل کو اس طرف راغب کرنا، اس کے لیے فائنینشلی بھی ان کو سپورٹ کرنا، اسپانسرشپ، یہ اس طرح کی چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی آپ نے گورنمنٹ سے، پی ایس بی سے کوئی بات کی یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے کچھ اس حوالے سے بات کی؟ جی، اس میں 3 ڈفرینٹ ایریاز ہیں. سب سے پہلا ایریا تو یہ ہے کہ ماؤنٹنیئرنگ ایز اے ہول از اے مڈل کلاس گیم، کہ جس میں بہت زیادہ خرچہ ہے. اگر آپ ایوریسٹ کلائم کرنا چاہ رہے ہیں تو منیمم 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہے. اور اسی طرح سے اگر پاکستان میں کوئی آپ پہاڑ چڑھنا چاہ رہے ہیں 8,000 میٹر کا، تو 40 to 50 لاکھ کا خرچہ اس میں ہے. تو یہ اسپانسرشپ اور گورنمنٹ سپورٹ کے بغیر پاسبل نہیں ہے، ہر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو یا تو صرف امیر لوگ کریں گے، اور اگر غریب نے کرنا ہے تو اس کو سپورٹ چاہیے. تو اس کے لیے ہم مختلف لیولز کے اوپر گورنمنٹ، ادارے، پاک فوج ایک سب سے بڑا ادارہ ہے جس نے ہمیشہ ماؤنٹینئرس کو سپورٹ کیا ہے. آلویز ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہمیشہ اسپورٹس کے لیے بڑے پیشنیٹ ہیں، اینڈ ہی آلویز ہیز سپورٹڈ ڈفرینٹ گیمس. تو ماؤنٹنیئرنگ کو بھی ان کی پوری سپورٹ ہمیشہ حاصل رہی ہے. اور میں جب وہ یہاں پہ کمانڈر تھے گلگت میں، تو ان کے پاس بھی میں وزٹ کے لیے جاتا تھا، اور
ان کے ایشوز کو ریزالو کروانے کی مدد ہمیشہ لیتا تھا اور اینڈ ہی واز آلویز فورتھ کمنگ ان دیٹ. دوسرا جو ہے وہ ہماری اسپانسرشپ فرام دی ڈپارٹمنٹس ہے. باقی ڈپارٹمنٹس کس حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اور تھرو دا گورنمنٹ اینڈ تھرو دا منسٹریز. اور آخری جو ہے وہ پرائیویٹ اسپانسرشپس ہیں جو کارپوریٹ اداروں کی طرف سے ہیں. تو ہم ایک دو اداروں کے ساتھ جن اداروں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے دے ہیو شون ولنگنیس اسپیشلی OGDCL نے آلریڈی ہمارے ایک ماؤنٹینئر کو سپورٹ کیا ہے. بارڈ فاؤنڈیشن جو ہے ہمارے ماؤنٹینئرس کو پہلے انکریج کر رہی ہے اینڈ سرٹن ادر انسٹیٹیوشنس. ماڑی گیس اور فوجی فاؤنڈیشن نے بھی پہلے ہمارے کلائمبرس کو سپورٹ کیا ہے اینڈ وی ایکسپیکٹ مور آف دی کارپوریٹ ادارے جو ہیں وہ اس کو جوائن کریں گے انشاءاللہ. سر ریسنٹلی کلائمبنگ کو جو ہے وہ اولمپکس میں انکلوڈ کیا گیا ہے. ویژن کچھ اپنا بتائیں کہ الپائن کلب نے کہاں کا ویژن بنایا کہ اس اولمپک میں پاکستان ریپریزنٹیشن ضرور ہونی چاہیے. جی اسپورٹ کلائمبنگ جو ہے وہ 2020 کے اولمپک میں پہلی دفعہ شامل ہوئی اور سیکنڈ ٹائم لاسٹ ایئر اس میں ہوا. ہمارا ٹارگیٹ جو ہے امیجیٹ ٹارگیٹ جو ہے 2028 اولمپکس کے لیے اسپورٹ کلائمبنگ میں تیاری ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک ڈسپلن کی وال موجود ہے انڈور کلائمبنگ آؤٹ ڈور کلائمبنگ کے لیے جس میں صرف اسپیڈ کلائمبنگ ہم کر سکتے ہیں. لیکن لیڈ اور بولڈر کی ہم جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی والز بنانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے اور باقی اداروں سے بھی ہم لے کے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جو ہماری 10th نیشنل چیمپئن شپ ہوگی انشاءاللہ اس میں ہمارے پاس کم از کم یہ تینوں فیسلٹیز موجود ہوں گی. سر آپ نے ابھی ریسنٹلی آرمی چیف کی بات کی, آپ نے ان کے ساتھ سروسز بھی کی ہیں. ہم نے سنا ہے انہیں اسپورٹس کے وہ کافی انتھوزیاز ہیں, تو آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اسپورٹس کے حوالے سے ان کا کیا لگاؤ ہے. چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے زیادہ پاکستان میں اس وقت اسپورٹ کے ساتھ لگاؤ رکھنے والا لیڈر موجود نہیں ہے. ان کی ہمیشہ سے خود بھی وہ اسپورٹس مین ہیں اور آلویز کیپنگ ہم سیلف فٹ, اور انہوں نے ہر اسپورٹ میں مثال کے طور پہ ہاکی کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. اس کے علاوہ بھی تمام فارمیشنز کو بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ایک گیم کو اڈاپٹ کریں گے اور ان کو پھر پرماننٹلی سپورٹ کریں گے. تو ہم نے الپائن کلب کے لیے بھی اور ماؤنٹینئرنگ کے لیے بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو بھی آرمی اڈاپٹ کرے ایز اٹس اون سپورٹ. اور آرمی سے زیادہ اس وقت کلائمبنگ میں کوئی نہیں ہے. ہمارے پورے کشمیر میں پہاڑ ہیں, ہمارا ہر سولجر کلائمبر ہے, ہمارے پورے GB میں پہاڑ ہیں اور ہر سولجر اس پہ بیٹھ کے سرو کرتا ہے, مشکل حالات میں اپنا ٹائم دے رہا ہے. ہم فاٹا میں ایکسٹوائل فاٹا میں جہاں پہ ہماری کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز چل رہے ہیں وہاں پہ بھی سب پہاڑ ہیں. تو ہر سولجر کو کوالیفائی بھی ہونا چاہیے اور اس کو کلائمبنگ کو سمجھ بھی آنی چاہیے. تو اس لیے آرمی کے لیے تو یہ سب سے زیادہ کلوز ٹو ہارٹ ہے. تو چیف آف آرمی اسٹاف نے ہمیشہ اس اسپورٹ کو پہلے بھی سپورٹ کیا ہے جب میں پہلے ان کے پاس جاتا رہا ہوں, اور انشاءاللہ مستقبل میں بڑے سائز میں ان کی کنٹریبیوشن ہوگی. سر کوئی بھی اگر نوجوان پروفیشنل اسپورٹس کی طرف آتا ہے تو وہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ پروفیشنل ایز اے میں لے سکتا ہوں یا نہیں. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ راک کلائمبنگ یا جو ریس ہوتی ہے کلائمبنگ کی اس کو ایز اے پروفیشنل لیا جا سکتا ہے, نوجوان اس کی طرف آ سکتے ہیں ان کمنگ ایئرس؟ ہم اس کو پہلے تو یہ ہے کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چوز کرنے کے لیے دس از اے ونڈرفل آپشن. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اسپورٹس جو ہیں وہ کریکٹر بلڈنگ میں ایک بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں, بٹ میرے خیال میں ایڈونچر اسپورٹ وچ از اے گروپ اسپورٹ, الپائن ماؤنٹینئرنگ جو ہے وہ ایک گروپ اسپورٹ ہے. اس میں ایکسپیڈیشن کو آپ نے لے کے چلنا, تو جو اس کا لیڈر ہے وہ ایکچولی لیڈرشپ کی ٹریننگ اس کو مل رہی ہے. تو ایڈونچر آلویز میکس لیڈرس. باقی اسپورٹس جو ہیں وہ کریکٹر بلڈ کر رہی ہیں, یہ کریکٹر کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا لیڈرشپ کوالٹیز ڈیولپ کرتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں فیوچر جنریشن کے لیے ٹو اڈاپٹ اٹ ایز اے گیم از ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے ہم کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے ہم چھوٹے سلیبس بنا رہے ہیں وچ وڈ انکلوڈ ہاؤ ٹو ڈیولپ لیڈرس تھرو ایڈونچر, تھرو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز.
تو دس از گوئنگ ٹو بی آر پروجیکٹ فار دی فیوچر. اور اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح گورنمنٹ سے انٹریکٹ کر کے ہم جو کلائمرز اور سمٹیئرز ہیں ان کے لیے بڑے پرائز منی بھی ہم اپروو کروا رہے ہیں. اور وین دیٹ کمز ان تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس میں سروائیول ہے. وین دے ہیو گیون دیئر فل ٹائم ٹو دس دے ہیو امپلائمنٹ آلسو. تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس نے بھی پرومس کیا ہے دے ول گیو سرٹن امپلائمنٹس ٹو دی کلائمرز ایز ویل. سو اٹ از آل گڈ نیوز فار دی فیوچر کلائمرز. تھینک یو سر, تھینکس الاٹ, بہت شکریہ. بہت شکریہ.